شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو نا ان کی تمام اولاد کی صورتیں دکھائیں، گویا روحیں دکھائیں، نور دکھایا، چمک رہا تھا۔ تو حضرت آدم کی نظر پڑی حضرت داؤد علیہ السلام، یہ مشکات میں موجود ہے۔ تو آپ نے دیکھا بڑے خوبصورت ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، تو فرمایا یہ میرا بیٹا بڑا حسین و جمیلہ، عمر کتنی ہوگی اس کی؟ تو فرشتے نے عرض کی حضور 60 سال۔ یہ عالم ارواح میں بات ہو رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے اس طرح کرو، میرے 40 سال کاٹ کے اس کو دے دو۔ حکم ہوا، حضرت آدم کی بات مان لو، وہ کاٹ کے 40 سال ان کی عمر مبارک کے حضرت داؤد کی عمر میں شامل کر کے لکھ کے مور لگا دی گئی۔ حدیث میں لفظ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حضرت آدم کے وصال کا وقت آیا تو فرشتے نے آ کے کہا بابا جی چلیں؟ فرمانے لگے میرے تو 40 سال باقی ہیں۔ کہا حضور وہ تو آپ نے اپنے بیٹے کو دے دیے تھے۔ ایک بزرگ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ دعا کرے میرے بیٹوں کو اللہ نرمی عطا کر دے، وہ بولتے نہیں ٹھیک، ان کا لب و لہجہ صحیح نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بزرگوں جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی ایسی بات ہے تو نہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ جس طرح آپ سمجھتے ہیں نا، ہمارے رشتہ دار بھی اور اہل علاقہ سارے یہی سمجھتے ہیں، پر میں تکلیف میں ہوں، میری بیوی تکلیف میں۔ میں نے کہا کہ پھر آپ یہ اتنی زیادہ پردہ پوشی کس بات کی؟ تو وہ کہنے لگے کہ ڈرتا ہوں، اگر لوگوں کے سامنے ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ تم نے تربیت نہیں صحیح کی، اگر میں بات کرتا ہوں تو لوگ مجھ پہ شک کرتے ہیں، کہتے ہیں تم نے رزق نہیں صحیح کھلایا۔ تو میں درد میں رہتا ہوں، کپڑا اٹھاؤں گا تو میرا اپنا بدن برہنہ ہو جائے گا۔ یار وہ کتنی تکلیف میں ہے باپ جو اپنے سگے بیٹے سے بات نہیں کرتا کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا، کیا جواب دے گا میری بات کا، یعنی ڈرتا ہے، سہما ہوا رہتا ہے۔ یہ نوجوان ذرا غور کریں، ان لفظوں کی تکلیف محسوس کریں کہ اماں کہتی ہے کہ بھئی میں نہیں اس سے بات کرتی، اس لیے کہ وہ بڑے سخت جملے کہتا ہے، مجھ سے نہیں سہے جاتے، کوئی اور بات کرے۔ یعنی جس کی ماں بھی اس سے بات کرتے ہوئے ڈرے، جس کا والد بھی اس سے بات کرتے ہوئے سہم جائے، اور وہ بندہ کہے کہ میں نے تو MBA کیا ہوا ہے، میں تو معاشرے میں جانا پہچانا جاتا ہوں، اللہ کا شکر ہے جی اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی ہے، وہ یہ لفظ کہے تو اسے شرم آنی چاہیے۔ جس کے استاد بھی اسے کام بتاتے ہوئے ڈرے کہ بدتمیز ہے، نہیں کرے گا کہ نہیں۔ اگلے لفظ اس سے بھی خطرناک ہے، جس کا مرشد بے جھجک جسے کام ہی نہ بتا سکے اور جس کو کام کہنا ہی چھوڑ دے، جس کے حوالے سے لوگ خاموش ہو جائیں کہ بس مطلب کیا ضرورت ہے، جب اس پہ بات بوجھ بنے گی تو اس شخص کو پھر سوچنا چاہیے نا کہ وہ زندگی کس لیے گزار رہا، اس کا پھر انداز کیا ہے۔ بزرگ جن کی وجہ سے تکلیف میں ہوں، آزمائش میں ہوں، درد میں ہوں، اور یار جو آدمی نیک ہو رب فرماتا ہے اس کا تو میں حیا کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے اس کی تو میں قدر کرتا ہوں، میں اس کی۔ دیکھیں نا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سفید داڑھی والا شخص قبر میں جاتا ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، تو رب کریم فرماتا ہے فرشتوں اسے عذاب نہ دینا، مجھے حیا آتی ہے، یہ سفید بال لے کے آ گیا۔ تو جس کی اللہ حیا کرے اس کی میں نہ کروں، اس کی نوجوان نہ کرے، اس کا سیان، جس کی اللہ حیا کرے اس کی ہم حیا ہی نہ کریں، ہمارا لب و لہجہ خطرناک اور خوفناک حد تک چلا جائے، ہمیں دھب اور سلیقہ ہی نہ ہو، ہم کہیں او گرم خون ہے جی ذرا احتیاط سے بات کرنا، کیا معنی ہوا اس بات کا؟ گرم خون اور ہوتا ہے اور بے ادبی والا خون اور ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کے قبیلے کے کچھ نوجوان بھی وہاں بیٹھے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ ان میں سے بوڑھے تھے، بزرگ تھے، اور جب وہ آئے تو وہ نوجوان بیٹھے رہے
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ان نوجوانوں کو دیکھا کہ جناب کے ساتھ کچھ دیر رہے اور چلے گئے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تمہارے قبیلے کا بڑا تھا، تم نے اٹھ کے استقبال ہی نہیں کیا، تم نے توجہ ہی نہیں کی، تم نے اعزاز ہی نہیں دیا، تم نے یہ خیال نہیں کیا کہ ایک بڑا آیا ہے، تم نے اس کو تکلیف دی۔ اعزاز، اکرام، بھئی کیا حرج ہوتا ہے تھوڑا سا اگر کسی بزرگ کو جگہ آگے دے دی جائے؟ اس میں کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ کسی لائن میں لگے ہوئے ہیں تو کسی بوڑھے کو کہیں کہ جناب بابا جی آپ آ جائیں۔ وہ میرے بھائی کون سا وجود کا کوئی حصہ ٹوٹ جاتا ہے اگر کسی ضعیف کو، کسی بوڑھے کو یہ کہا جائے کہ آپ لائن سے نکل جائیں اور یہ بل مجھے دے دے میں جمع کرا دیتا ہوں؟ کیا تکلیف ہوتی؟ ہمارے ہاں تو بوڑھوں کی چارپائیاں گھر میں اب علیحدہ رہتی ہیں، الگ رہتی۔ بیٹا اے سی والے کمرے سے نکلتا ہے اور وضاحت دیتا ہے ہر آنے جانے والوں کو کہ ابا جی کی ہڈیاں درد کرتی ہیں، لہذا وہ اے سی والے کمرے میں رہنا پسند نہیں کرتی۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ وضاحت آپ کو کیوں دینی پڑی؟ یہ بات تو ابا جی کو کرنی چاہیے تھی۔ یہ وضاحت جو آپ نے دی ہے یہ تو ابا جی کو دینے والی وضاحت تھی، آپ نے کیوں دی؟ ابا جی کے لیے اس طرح کا کمرہ ہے گھر میں جس طرح کا سٹور ہوتا ہے نا پرانے کپڑے رکھنے والا، وہ کمرہ ہے۔ حدیث سنانے لگا ہوں، اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے، اللہ کرے آپ کو یاد رہے۔ مشکات کی حدیث ہے، بڑے خوبصورت لفظ ہیں میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب جو تمہیں روزی دیتا ہے نا یہ تمہارے ضعیفوں کی برکت سے دیتا ہے۔ وہ جو 90 سال کی اماں گھر میں ضعیف پڑی ہے نا اسے سکریب کا مال نہ سمجھنا، تیرے اوپر جو خدا کا کرم برس رہا ہے تو اس بوڑھی کی وجہ سے برس رہا ہے، اس بوڑھی کی وجہ سے برس رہا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سن اور یاد رکھ، فرمایا رب تم سے ناراض ہوتا ہے، وہ بارشیں روکنا چاہتا ہے، تمہیں قحط میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، لیکن تمہارے ضعیفوں کے سبب تمہیں بارشیں عطا کر دیتا ہے، تمہارے کمزوروں کے۔ اس کمزور سے کوئی بیمار بھی مراد لیا جا سکتا ہے، عورت اور بچی بھی مراد لی جا سکتی ہے، بوڑھے لوگ بھی مراد لی ہیں شارحین حدیث میں۔ ان کے سبب سے اللہ تم پر بارشیں برساتا ہے۔ تو جو تیرے لیے ذریعہ بخشش ہے، جو تیرے گھر میں رزق آنے کا سبب ہے، ان کی باتیں تو لگتی ہیں بری، ان کو تو حکا دے کونے میں بٹھا دیا ہے۔ اور اگر کبھی دل کرے تو تعارف کراتے ہیں آنے والے مہمانوں سے کہ یہ ابا جی ہے، اس سے زیادہ کوئی ان کا گھر میں کردار نظر نہیں آتا۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ بوڑھوں کا اکرام کرنا، ان کو پیار دینا، ان کو اعزاز دینا، ان کو ہمیشہ سربراہ بنا کے رکھنا، ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا کہ جیسے کسی بڑے شان والے آدمی۔ میں اکثر یہ رونا روتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ابے کی بھی عزت ہو سکتی ہے، بشرط یہ ہے کہ ابا امیر ہونا چاہیے۔ اگر تو ہو نا 6-7 مربع زمین کا مالک تو پھر تو پوتے کیا پڑ پوتے بھی پیر دباتے، لیکن اگر اس بوڑھے بیچارے کو بچوں سے خرچہ لینا پڑے تو پھر اس بیچارے کی کوئی حیثیت ہے؟ ہمارے استاد ایک بات سنایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ایک آدمی نے دعوت پکائی ولیمے کی تو اس نے باہر پہرے دار کھڑے کیے کہ کوئی غریب آدمی نہ اندر آئے، سارے امیر ہی آئے۔ اور میرا تجربہ یہ ہے کہ اب غریبوں کو شوق ہو گیا امیروں کو دعوت دینے کا۔ ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ یہ میں تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ کبھی کسی غریب کے فنکشن میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے نا تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کا دل تھا کہ غریب کوئی بھی نہ آئے۔ غریب کو دعوت دینا پسند ہے تو امیر تو پہلے نہیں اسے بلاتا، تو پھر بلائے گا کون؟ اس نے شیخ صاحب نے ولیمہ اپنے بیٹے کا کیا تو باہر جو پہرے دار تھے ان سے کہا کہ کوئی غریب آدمی اندر نہ آئے، امیر بندے صرف۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ولیمے پر لعنت برسائی ہے، فرمایا لعنتی ہے وہ دعوت جس میں صرف امیر آئے اور غریب نہ آئے۔ اس نے کہا بھی صرف نہ امیر لوگ آئے۔ تو ایک بندہ تھا بڑا امیر لیکن بیچارہ نہ کئی کام کاج سے اٹھ کے ہی آ گیا، تو کپڑوں کو اسی طرح مٹی وٹی لگی ہوئی، تو دیر ہو رہی تھی، گھر جاتا چینج کرنے تو لیٹ ہو جاتا، تو ایسے ہی آ گیا۔ جب وہ آیا تو پہرے دار کھڑا تو اس نے کہا دوڑ جا، تیرا کوئی مطلب نہیں ہے یہاں۔ اس نے کہا یار میں سیٹھ آدمی ہوں، بدلا کپڑے نہیں بدلے۔ اس نے کہا سیٹھ ہوتا تو تیرے کپڑوں سے پتہ نہ چلتا۔ میرے بھائی
وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا مجھے جانے دو اندر. کہنے لگے تیرے کپڑے نہیں دعوت والے. کہتا ہے میں وہاں سے واپس گیا دوڑا. آپ کو پتا ہے نا کپڑے بھی اب اللہ خیر کرے. ایک سنگی نو میں ایک دن کیا تو کالی اینک لائی سی خیر ہے کہندا موٹر سائیکل تے کٹا پیندا ہے. کوئی دنوں تو بعد کار وچ بھی لا کے بیٹھا سی. میں کہ ہن کنوں میں کی پوچھاں, ہن تے بہتر ہے اینو چٹی سوٹی بھی نال دیاں. بھئی کیا اس سے انسان کا قد بڑھتا ہے, وہ ہے بات کرنے والی. جہاز میں اس دفعہ میں واپس آ رہا تھا تو جہاز میں ایک نوجوان کالی اینک لگا کے پھر رہا. اب ڈر لگتا ہے نا, آپ کو پتا ہے کسی سے بات کریں گے وہ کیا جواب دے گا. تو کیا ان چیزوں سے قد بڑا ہوتا ہے آدمی کا کہ وہ تھوڑا سا جناب مطلب باہر آئے. مجھے تو کمزور لگتے ہیں ایسے لوگ. اپنے لب و لہجے میں, اپنے انداز میں, اپنی طبیعت کے حساب سے, اپنے سٹائل میں آپ زندہ رہیں. یہ سچ ہے اور یہ اصل ہے. یہ سچ ہے اور یہ اپنی زندگی اپنے سٹیٹس کے مطابق, طبیعت کے مطابق گزارنا, یہی سچ ہے اور یہی اصل ہے. اسی میں انسان کا حسن ہے, اسی میں اس کا وقار ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو وہ بندہ واپس گیا بیچارہ, کپڑے بدل کے آیا. اس نے بھی کہا کہ جانا میں نے بھی ضرور ہے, پر تنگ بڑا آیا. گھر گیا, مایا شایا والے کپڑے پہنے, سمجھ لے کالی اینک بھی لگا ہی نہیں. آیا تیار شیار ہو کے, کوٹ شوٹ پہن کے, ٹائی شائی کے ساتھ. جب واپس آیا تو وہ جو جس نے کہا تھا نا داخل نہیں ہونے دینا, اس نے خود دروازہ کھولا. وہ بندہ سیدھا اسٹیج پہ چلا گیا اور لوگ کھا رہے تھے پلیٹوں میں سالن. اس نے پورا ڈونگا ہی لے لیا اور وہ لے کے نا سامنے رکھا اور ایک کونے سے اپنا کرتا پکڑ کے اس میں ڈبویا, پھر دوسرے سے پکڑ کے اس میں ڈبویا, پھر پیچھے سے پکڑ کے. لوگ کہنے لگے پاگل ہو گیا. کہنے لگا نہیں, میری تو دعوت نہیں, دعوت تو کپڑوں کی ہے, میری کہاں دعوت ہے. اس لیے کہ میں تو آیا تھا, مجھے تو داخل ہی نہیں ہونے دیا. یہ تو دعوت ہے میرے. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات. بھئی وہ بھی کوئی انسان ہے جو کسی کے صرف کپڑوں کا حیا کرے. ٹھیک ہے, انسان کا لباس اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے, کپڑے اچھے پہننے چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس اگر نعمت ہے تو چھپا نہ, اس کا اثر تیرے اوپر نظر ہے. لیکن آپ کسی کو کپڑوں سے جج کریں گے, گاڑی سے جج کریں گے, یہ معیار نہیں ہے. والد کو, استاد کو, مرشد کو کیا اس لیے جج کیا جائے گا کہ اب وہ مالدار ہوگا تو حیا کریں گے. اور بھائی ماں اگر کسی کھیت میں بیٹھ کے اپلے بھی تھاپ رہی ہو نا, اور وقت کا شیخ الحدیث کسی بہت بڑی مسجد میں بیٹھ کے حدیث بھی پڑھا رہا ہو, اماں وہاں اپلے تھاپ رہی ہے, تو اس محدث وقت کی جنت اسی ماں کے قدموں کے نیچے, وہیں سے اسے جنت ملے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے جنت کہیں اور سے مل جائے گی. بے شک وہ بیچاری اپلے تھاپ رہی ہے, گوبر کے ساتھ کام کر رہی ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بزرگوں کا اکرام کریں, احترام کریں, ان کو ادب دینا سیکھیں, ان کے ساتھ لحاظ والا رویہ اختیار کریں. نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم علیہ السلام کے پاس میں بیٹھا تھا تو چند نوجوان حضور کے پاس بیٹھے تھے. جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں جگہ کچھ تنگ تھی. ایک بزرگ آ گئے سفید داڑھی والے, انہوں نے سلام لی. نبی پاک نے سلام کا جواب دیا تو حضور نے نوجوانوں پہ 2-3 دفعہ نظر ڈالی. وہ بیٹھے رہے, ان کو جگہ نہیں دی, تھوڑے سمٹے نہیں. وہ کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے بات کی تو میں کانپنے لگا. اللہ کے حبیب نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا. فرمایا جس کو چھوٹے پہ شفقت نہیں کرنی آتی اور جس کو بڑے کی عزت نہیں کرنی آتی, اس کا تو ہم سے تعلق ہی کوئی نہیں. فلیس منا, وہ ہم میں سے. فرمایا وہ آئے, تم نے جگہ ہی نہیں دی. جس سفید داڑھی والے شخص کا اکرام نہیں کیا, اس کو تم نے جگہ ہی نہیں دی. اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں, یہ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کون سا بوڑھے ہونا ہے, ہم نے کون سا بوڑھے ہونا, ہم نے تو سدا جوان ہی رہنا. ایک کلرک نے نا ایک دفعہ کسی بہت بڑے رائٹر کو کہے کہ اپنے نام سمیت, اس نے کہا تھا میرا نام, ایڈریس, فون نمبر سمیت یہ بات اپنے کالم میں درج کر دو. اس نے کہا کہ میں کلرک تھا, تنخواہیں وغیرہ دیتا تھا کسی بینک میں یا کسی ایسے ادارے میں ملازم تھا جہاں میں وہ چیزیں دیا کر. تو کہتے ہیں کہ
میں وہاں یہ کام کرتا تھا تو بوڑھے لوگ، آپ کو پتا ضعیف لوگ آتے ہیں بیچارے پینشن لینے، کسی بچے کی منت کرتے ہیں، وہ لے کے جاتا ہے، بابا جی کو یہ بھی نہیں پتا انگوٹھا کہاں لگانا، فارم کیسے فل کرنا ہے. تو یہ سرکاری عہدوں پہ بیٹھے لوگ معاذ اللہ تنگ ہوتے ہیں اور کئی دفعہ غلط جملے استعمال کرتے ہیں. تو کہا کرتا تھا کہ میں بڑا سخت رویہ رکھتا تھا، اب میری بھی پینشن ہو گئی ہے، اور اب جب میں خود لینے جاتا ہوں نا، کہتے جتنے دھکے میں یہ تھے اس سے 11 گنا کھا چکا ہوں، پر معافی کوئی نہیں مل گئی. تو لوگوں کو یہ میرا نام لے کے ایڈریس سمیت بتا دے کہ اگر اپنا بڑھاپا سیو کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی محتاط کریں. اگر اپنا بڑھاپا سیو کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی، اور بڑھاپے میں باتیں برداشت جوانی میں برداشت ہوتی ہیں، بڑھاپے میں تو لفظ صحیح بھی نہیں جاتے، آنسو خود بخود نکل جاتے ہیں جب بچہ بات کرتا ہے. سنو یہ نوجوان یہ حدیث یاد کر لیں، یہ طبرانی میں موجود ہے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث یاد کر لے رہی ہیں، پڑھیے درود صلی اللہ ہو، پھر کہیے صلی اللہ ہو، چلے تیسری دفعہ بھی پڑھ لے صلی اللہ ہو. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص اپنی جوانی میں کسی بوڑھے کی عزت کرے گا، جب وہ بوڑھا ہوگا تو اللہ اسے کئی گنا بڑھ کے اس کی عزت کرائے گا. اس کی کی گئی عزت سے کئی گنا بڑھ کے رب پھر اس کی عزت کرائے گا. نوجوان اکرام کرنا سیکھیں، بزرگوں کا احترام کریں، اپنے بڑوں کے ساتھ، اور بڑوں میں جتنے بھی صاحب فضیلت بڑے ہیں، آپ کا جو استاد ہے وہ آپ کے لیے بڑا قابل احترام ہے، بڑا قابل احترام ہے. میں ماسٹر کی ڈگری لینے کے بعد اب بھی کبھی گاؤں میں اپنی پرائمری کے ٹیچروں کو دیکھتا ہوں، اب بھی تو احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر ہمیں وہ الف با تا سا نہ پڑھاتے، شروع کی کتابیں یہ المدہ عام نہ پڑھاتے، تو پھر اس سے آگے بھی ہمیں پڑھنا نہ آتا. اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے نا، توفیق دے، تو یہ سمجھے کہ جو چھوٹا استاد ہوتا ہے اس کی محنت زیادہ ہوتی ہے. ہاں یونیورسٹی والے جو ٹیچر ہیں تو لیکچر لے کے چلے جاتے ہیں، تو وہ جس نے رٹا لگایا نا پہاڑے یاد کرانے کا، وہ جس نے آپ کو املا لکھنی سکھائی ہے نا، اس کی محنت، اگرچہ اس کی تعلیم میٹرک PTC ہے، اگرچہ اب آپ اس سے کئی گنا زیادہ تعلیم حاصل کر گئے، لیکن اصل مشقت اس قاری صاحب کی ہے جس قاری نے آپ کو قاعدہ پڑھایا ہے، جس نے تلفظ ٹھیک کرایا ہے. ابتدائی کتابوں کے اساتذہ کی مشقت زیادہ ہوتی ہے، بڑے لوگ کو لیکچر دے کے چلے جاتے. تو بھائی ادب کرنا سیکھیں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے، ایک تیرا باپ وہ ہے جس کی صلب سے تو پیدا ہوا، اور ایک تیرا باپ وہ ہے جس نے اپنی بیٹی دے کے تجھے بیٹا بنایا، اور فرمایا ایک تیرا باپ وہ ہے جس نے تجھے تعلیم دی. وہ تیرا باپ ہے، اس کا اکرام کر، اس کا ادب. اور حضرت مولا علی شیر خدا نے تو شیروں جیسی بات ہی کر دی. بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں، اتنی بڑی بات اس موضوع پر میں نے تلاش کیا ہے، میں نے بڑے لوگوں کو پڑھا ہے اس عنوان پر، لیکن اتنی بڑی بات کہیں نہیں ملی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا ہے وہ میرا استاد ہے، اگر وہ چاہے تو مدینے کے چوک میں کھڑا کر کے مجھے بیچ دے، میں اس کے ہاتھوں بکنے کو بھی تیار ہوں. وہ جس نے مجھے ایک حرف، اساتذہ کا احترام نہیں، اساتذہ پریشان، استاد تو بیچارہ روز کٹہرے میں کھڑا ہے، روز کٹہرے، روز لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ بات کیسے کر دی، آپ کی جرت کیسے ہوئی. اور جو لوگ، جن لوگوں کا یہ تصور بن گیا تھا نا کہ رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، منہ دکھانا ہے مالک کو، جن کا یہ تصور بن گیا تھا، بچ گئے تھے. ہم دنیا میں جینے کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، رب رسول کو منہ دکھانے کے لیے نہیں کرتے. جن کا یہ تصور بن جاتا ہے نا، تو رب کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا. وہ سمجھ جائے، اس کے لیے 2 جنتیں ہو جائیں گی.
बड़ा रोते हैं लोग, मैंने रोते देखे हैं दौलत के लिए, दुनिया के लिए, दोस्तों की बेवफाई पर, अपने बच्चों की नाफरमानी पर। पैसे लिए तो रो पड़े, फलाने ने मुझे तंग किया तो रो पड़े। लोगों के लिए रोते हैं, इंसानों के लिए रोते हैं, रब के लिए रो के देख। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अपने रब को कमा हक़्क़ुहु पहचान कर दुआ मांगोगे ना, तो तुम्हारी दुआओं से पहाड़ भी हिल जाया करेंगे। लेकिन ये दो चीजें पैदा करो, एक तो अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिल में आए, और दूसरा मार्फत इलाही का शौक पैदा। अगर तबीयत के अंदर ये चीजें पैदा हो जाएं, खौफ खुदा नसीब हो जाए और सही मानों में नसीब हो। आजकल बड़ा लोग कहते हैं अल्लाह से डर, पर दूसरों को जब माल खरीद रहे होते हैं फिर कहते हैं अल्लाह का खौफ कर, और जब बेच रहे होते हैं तो, जब किसी को पैगाम दीन दे रहे होते हैं तो कहते हैं अल्लाह का खौफ कर, और जब तेरे तक बात पहुंचती है तो फिर मामला खत्म हो गया। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, ये जो कुछ हमारे यहाँ होता है ना, आवाम से डर के, आलमी मीडिया से डर के, कौम से डर के, इससे आधे काम भी अगर रब से डर के करें तो कौम का भी भला हो जाएगा, लोगों का भी नफा हो जाएगा। अगर आधा काम भी डर के किया जाए, कुछ थोड़ा सा अपने दिल में खशियत, अल्लाह का खौफ। हुजूर फरमाने लगे, जितना मक्खी और मच्छर का पर होता है ना, अगर इतने आंसू रब के खौफ से तेरी आंख से निकल गए, तो हुजूर फरमाते हैं जिस तरह भैंस के थनों से निकला हुआ दूध दोबारा थनों में नहीं ना जाता, अगर कोई इतना भी रो पड़ा जितना मक्खी और मच्छर का पर होता है, तो उस बंदे को अल्लाह दोज़ख में दाखिल नहीं करेगा। शर्त क्या है? अल्लाह के खौफ से, रब के खालिसतन अल्लाह के खौफ से। और था लोगों को अल्लाह का खौफ, रब के सामने खड़ा होना तो डरते थे। हजरत उमर का जब आखिरी वक्त आया था तो अपने बेटे से कहा था, मुझे उठा के जमीन पे रख दो, मैं अपनी पेशानी जमीन पे रख के अपने रब से माफी मांगू। हजरत उस्मान गनी जैसे लोग जब कब्र को देख लेते थे तो फिर तड़प के उनकी सारी दाढ़ी आंसुओं से भर जाती। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु नमाज की नीयत बांधने लगते तो वजूद कांपता, राशा तारी हो जाता। अली आप तो शेर हैं मैदानों के, हजारों लाखों तलवारों के बीच कभी नहीं लड़खड़ाए, लेकिन यहां रब की बारगाह में आते कांप क्यों गए? तो फरमाने लगे, तुम्हें पता नहीं किसकी बारगाह में हाजिर होने लगा हूं? उससे डर आता है, मालिक के हुजूर आ गया, डर आता, डरते थे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का खौफ ये दानाई है, ये हिकमत है। और सही बुखारी में लफ्ज हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स था, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, एक बंदा था, उसे ना बड़ा डर आता था कि रब जब सवाल पूछेगा तो मैंने क्या जवाब देने हैं। और हमें हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी है, हुजूर ने फरमाया, रब तुमसे ना 5 सवाल पूछेगा क़यामत के दिन, अपने सामने खड़ा करके। सारी तैयारी लायक बच्चे भी जब कर लेते हैं ना पेपर देने की, ज़हीन बच्चे सारी तैयारी करके ना, तो कमरा इम्तिहान में जाते हुए फिर भी डरते हैं और कहते, हज़रत साहब दुआ करना, मेरा पेपर है। बच्चा लायक भी है, मेहनती भी है, तैयारी भी, लेकिन डर आता है। डर आता था जब पेपर स्टार्ट होते थे ना, तो कई किस्म की एक्टिविटीज छोड़ दी जाती थी, खेल छोड़ दिए जाते थे। मैंने देखा है बच्चे नमाजें शुरू कर देते थे, डर आता है कहीं पेपर में कमी ना कोई रह जाए। दुनिया के पेपर के बारे में ये मामला है, और जब सुबह क़यामत सवाल जवाब किए जाए
हुजूर फरमाते 5 सवाल रब पूछेगा तुमसे कयामत में। सबसे पहली बात, मैंने तुम्हें उम्र दी थी, कहां गुजारी तुमने? जाया कर दिया टाइम सारा, इधर उधर भागते आते जाते माल कमाते। और फिर उम्र में एक बेहतरीन हिस्सा जवानी है। हुजूर फरमाते एक सवाल ये होगा, दूसरा जवानी कहां गुजारी? और तीसरा सवाल पूछा जाएगा, बताओ माल कहां से कमाया, जराए क्या थे, जायज तरीका इख्तियार किया कि नाजायज? और चौथा सवाल ये होगा, ये बताओ तुमने खर्च कहां किया? अल्लाह ने अपने फजल से दिए थे पैसे, तुमने नाजायज जगह पे तो नहीं लगा दिए? और पांचवा सवाल ये होगा कि जो तुम्हें पता था, जो तुम जानते थे, जिसका तुम्हें इल्म था, जिसका तुम्हें शऊर था, बताओ तुमने अपने इल्म पर अमल कितना किया? मेरे अजीज, ये 5 सवाल नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। एक बंदा था जो बड़ा डरता था रब की बारगाह में खड़ा होने से। इतना डरता था कि खौफ तारी हो गया उस पर, खशियत पैदा हो गई। उसने अपने बच्चों से कहा, जब मैं मर जाऊं ना, ये सही हदीस में मौजूद है, जब मैं मर जाऊं ना तो मुझे जला देना, और फिर अगर मेरे वजूद का कुछ हिस्सा बच जाए तो उसे पीस देना, फिर उसे हवा में उड़ा देना, मुझे खत्म कर देना। मैं अपने रब की बारगाह में खड़ा होकर सवालों का जवाब नहीं दे सकता। पता तो सारा है ना सरदार नु कीतियां दा, मन दानम के मन दानम, जो अमाल किए हैं उसकी खबर तो है ना। बाकियों को शक है कि इसमें गुनाह किया होगा, पर हमें अपना अपना तो पक है ना, पता तो सारा है ना। कहा मैं नहीं खड़ा हो सकता उसके हुजूर, मुझे जला देना, मेरी वाक भी बहा देना, उड़ा देना हवाओं में। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, बंदा था सच्चा, ये काम उसने किया अल्लाह से डर के। करीम महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अल्लाह ताला ना कयामत के दिन जर्रात को हुक्म देगा कि इसके वजूद के जर्रे जमा करो। उसका वजूद जमा किया जाएगा। जिस रब ने पहले बनाया है वो दोबारा बनाने पर भी कादिर है। उसके जर्रात को जमा करके, गोश्त पोश्त दे के, वजूद दे के खड़ा करके अल्लाह पूछेगा, बता ये काम करने का तुझे किसने कहा? अर्ज करेगा, मालिक मैं डर गया था ना, तेरी बारगाह में खड़ा हूं, सवालों के जवाब दूं, ये काम मुश्किल था, मैं डर गया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, रब फरमाएगा, फरिश्तों कि मेरा बंदा ना सच कहता है, ये वाकई मुझसे डर गया था, गवाह हो जाओ, मैंने इसके लिए जन्नत का फैसला कर दिया। मेरे दोस्तों, अपने दिल को खशियत वाला करें। दिल ना सख्त हो गए हमारे, कैसे नरम होंगे? कुरान पाक पढ़ने से। दिल कैसे नरम होंगे? अल्लाह का जिक्र करने से। दिल कैसे नरम होंगे? कब्रिस्तान जाने से, अपनों की कब्रें देखने से। दिल कैसे नरम होंगे? कभी अस्पताल का चक्कर लगा के आओ, देखो तबीयत कैसे नरम होती। दिल कैसे नरम होगा? किसी के दुख को दुख समझने से। दिल कैसे नरम होगा? अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करने से। दिल कैसे नरम होगा? तन्हाई में रब की बारगाह में रोने से। दिल कैसे नरम होगा? खालिस अल्लाह की रजा से किसी की खिदमत करने से। दिल कैसे नरम होगा? यतीम के सर पे हाथ फेरने से। दिल कैसे नरम होगा? जब हम अपने मालिक की बारगाह में बैठ के लंबी दुआएं मांगेंगे। दिलों को नरम करने की तरफ लाओ। अल्लाह का खौफ, खशियत अपनी तबीयत में पैदा करो। उससे पहले
कि तंदुरुस्त जिस्म बीमार होने लगे। डॉक्टर कहते हैं पता ही नहीं चल रहा, रिपोर्टें तो ठीक हैं सारी, समझ नहीं आ रही। हमारे हाथों से कई लोग निकल गए, कोई पता नहीं चला। देर के बाद ख्याल आया कि सुबह बताया था डॉक्टर ने कि तू लाहौर चला जा, ये कभी रात को बता देता ना। हाथों से निकल गए बड़े लोग, बड़ी चीजें निकल गई। हमारी तैयारी है सबकी, वहां जाने से किसी को मफर नहीं और किसी को मकर नहीं। जाना है अपनी जिंदगी के अंदर खशियत इलाही। कुछ काम फकत इसलिए छोड़ दे, कोई हमें रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, मना करने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, इसलिए छोड़ दो कि मेरा रब ना नाराज हो जाए। किसी की हमें मजबूरी नहीं, किसी की हमें पाबंदी नहीं, कोई किसी की ताकत नहीं हमें कह सके, लेकिन कुछ काम फकत इसलिए शुरू कर दो कि मेरा अल्लाह राजी हो जाए। हमारे सूफिया फरमाते हैं कि किसी बंदे के दिल में ना, वो कहते हैं ना लोग कि ब्रेक ठीक कर लो तो फिर गाड़ी रोड पे चढ़ा लो, फिर खैर है। जहां भी मौका आएगा इसकी ब्रेक लगेगी। फिर लोगों ने एक और आसानी की है, मैंने देखा है, कुछ ऐसी गाड़ियां आई हैं जिनकी ब्रेक नहीं लगानी पड़ती। उन्होंने ऐसा उसमें सिस्टम फिट कर दिया है कि गाड़ी के सामने कुछ चीज आती है तो उसकी ब्रेक खुद ब खुद लग जाती है। वो कहते हैं बगैर ब्रेक के गाड़ी रोड पर चढ़ानी नहीं, ब्रेकें ठीक करो फिर चढ़ा लो। सूफिया फरमाते हैं कि तुम अगर चाहते हो ना कि इंसान जुर्म ना करे, खता ना करे, लोगों को तंग ना करे, तो उसे सोसाइटी के अंदर भेजने से पहले उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा कर दो। अगर उसके दिल में तुम खुदा का खौफ पैदा कर दोगे, फिर तुम उसे जहां भी छोड़ दोगे वो कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर खौफ खुदा नहीं ना होगा, अगर अल्लाह का डर नहीं होगा, फिर वो लोग देखते हैं कि लोगों को कैसे मुतमईन किया जाए, लोगों की आंखों में धूल कैसे झोंकी जाए। वक्ती तौर पर ऐसे प्रोग्राम बना लिए जाएं जिनसे लोग मुतमईन हो जाएं। थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट कर दिया, कोई थोड़ा सा बता दिया, कोई थोड़ा रिलीफ दे दिया, कुछ थोड़ी सी ऐसी कहानी बना दी जिससे वोटर मुतमईन हो जाएं। लेकिन फी नफ्स से ही बंदा नेक कब होता है? मेरा रब फरमाता है इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिलग़ैब, वो लोग जो अपने रब से डरते हैं पर बिन देखे ही डरते हैं। इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन कबीर। कुर्बान जाए। फरमाया बेशक वो लोग जो अपने रब से बगैर देखे डरते हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए बख्शिश भी रखी है और बहुत बड़ा अजर तैयार किया हुआ है। बगैर देखे ये जब बंदे को चीज नसीब होती है ना कि वो अल्लाह ताला से डरता है, फिर वो बंदा दाना हो जाता है, फिर वो बंदा मामला फहम हो जाता है, वो बंदा समझदार हो जाता है। कुरान मजीद ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकान। मेरा दिल करता है कि उम्मत मुस्लिमा इस आयत को याद कर ले। रब फरमाते हैं ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरोगे ना तो अल्लाह ताला तुम्हें हक और बातिल में तमीज करने की कुव्वत अता फरमा देगा। तुम अपने दिल में रब को जवाब देने का तसव्वुर पैदा करो, अल्लाह तुम्हारे फैसले दुरुस्त करा देगा। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो अल्लाह का खौफ है ना, ये हिकमत की बुनियाद है, ये दानाई की बुनियाद अल्लाह का खौफ है, ये बुनियाद है, इसकी वजह से लोग दाना होते। अगर वो रब करीम से डरने लगे तो अल्लाह उन्हें बसीरत की रोशनी देगा। क्यों? फैसले दुरुस्त थे सारे सैयदना सिद्दीक़ अकबर के, इसलिए दुरुस्त थे
कि उनके दिलों में रब का खौफ मौजूद था। बड़ी फजीलतें उन्हें हासिल थी, बड़ी अजमतें हासिल थी, लेकिन किसी जगह भी, किसी मकाम पर भी उनके कदम लड़खड़ाते क्यों नहीं थे? बड़े उन्होंने भी जिंदगी के अंदर तकलीफें देखी, बड़े बोझ देखे, बड़ी धूप छांव देखी, लेकिन मजबूत क्यों रहे? हज़रत साद बिन रबी रदी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग में शहीद हो गए थे, जंग उहद में। तो उनकी बेटी एक दिन आई हजरत सिद्दीक अकबर के पास, अमीरुल मोमिनीन के पास किसी काम से। तो जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ना चादर बिछा के उस बेटी को बिठाया और खुद हजरत सिद्दीक अकबर चादर से नीचे बैठ गए, खुद जमीन पे हैं। उसे आपने एजाज के साथ कपड़े पे बिठा रखा है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु आए और आके अर्ज करने लगे, हुजूर ये खातून कौन है, बेटी कौन है जिसको आपने इस कदर ज्यादा फजीलत की जगह पे बिठाया है? तो हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि ये उस शख्स की बेटी है जो तुमसे भी अफजल था, मुझसे भी अफजल था। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, हुजूर हम तो ये समझते हैं कि नबियों के बाद सबसे अफजल आप ही हैं, तो ये जो आपसे भी अफजल था इसका क्या माना है? हजरत सिद्दीक अकबर फरमाने लगे,